اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے قرآن فہمی میں جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور ہماری تفہیمات سیریز چل رہی ہے۔ آج اس کا لیکچر نمبر 14 ہے۔ تھوڑا سا اگر میں خلاصہ کروں تو کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا سماج، ہمارا سیٹ اپ، یہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتا ہے قرآن فہمی میں۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم یہ شعوری فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہمارے لیے جو مشکل آتی ہے وہ ہے لینگویج بیریئر آ جاتا ہے، عربی زبان ہمیں نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی ترجمہ وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اچانک سے بات غصے میں ہو رہی ہے یا طنز سے ہو رہی ہے، یا اس میں کوئی محاورہ ہے۔ یعنی زبان کے اسالیب جو ہوتے ہیں، یا کسی بھی لینگویج کے کچھ اسالیب، کچھ انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک اس انسان کی قرآن فہمی کی مشکلات کی بات ہو رہی ہے جو اکیلے بیٹھ کے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم مختلف تفاسیر اگر اپنے پاس لے آتے ہیں، یا کوئی بھی ایک قرآن لے لیتے ہیں جس میں حاشیہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں بہت ساری آراء سامنے آ جاتی ہیں، بہت سارے پوائنٹ آف ویو سامنے آ جاتے ہیں، اس کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، انبار لگ جاتا ہے ہمیں۔ ہمارا فوکس یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، یا پھر اس میں سے کسی ایک پر ہم اپنی رائے کو جو ہے وہ قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ عام طور پہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں ہر طرح کے موضوعات ہیں، اور وہ ہر طرح کی کتاب ہے، یعنی اسے سائنس کی کتاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے اخلاقیات کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے کہ قرآن سے ہم پوری سائنس کو کیسے ثابت کریں گے۔ اور اگر سائنس کی کچھ تھیریز اور قرآن کی باتیں آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ایولیوشن تھیری یا خاص کر، تو پھر جو قرآن کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن کے کیا سارے احکامات ابدی ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں پڑھ کے کچھ احکامات جو ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جیسے کہ غلامی کا قانون ہے، اور اس طرح کے جو احکامات آ جاتے ہیں، مرتد کی موت جو ہے وہ سزا، یا پھر یہ کہ اس دنیا میں ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی حکومت کو قائم کریں۔ تو جیسا کہ کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں اپنے گھروں سے نکلو، جہاد کرو، اور اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرو، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں، اور اگر یہ ہمارے لیے ہیں تو آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل ہے، جب کہ ہمارا جو اوپوننٹ ہے یا جو دوسری اقوام ہے وہ اپنی اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ لیس ہیں، اور ان کی اتنی دھاک بیٹھ چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا سارے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یا پہلے کیا نتائج نکل چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کیا قرآن کے سارے احکامات ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ہیں، یا ان میں سے کچھ احکامات جو تھے وہ ابدی نہیں تھے۔ تو یہ کچھ مشکلات ہیں۔ اس کے بعد آج ہم اپنا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن کے اندر مختلف کردار آ جاتے ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آسیہ کا ذکر ہوتا ہے، فرعون کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، اقوام کا ذکر ہے، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس میں کچھ کردار ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو قرآن کے اندر کچھ کردار ہیں، ابو لہب کا ذکر ہے۔ تو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کے کردار اصل میں ہیں کیا، یعنی قرآن ان کرداروں کو ہمارے پاس لے کر کیوں آ رہا ہے۔ قرآن جو کردار ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے، ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا ان کرداروں کی تفصیل کے لیے مجھے تاریخ پڑھنی نہیں چاہیے؟ کیا میں پہلے اس کو پڑھ کے آؤں اور پھر قرآن کے پاس آؤں؟ کیا یہ اس کا حل ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کچھ کردار جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، لیکن تاریخ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہم لوگوں کو کچھ بنیادی معلومات ہوتی ہی ہے، ہم نے اپنی سلیبس کی بکس میں یہ چیزیں کچھ پڑھ ہی رکھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا مطالعہ تھوڑا بہت زیادہ ہوگا تو آپ کو اور بھی چیزوں کی جو تفصیلات ہیں موجود ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے کردار جو ہیں، بعض اوقات قرآن خود ہی ان کا تعارف بھی کروا دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی کنفیوژن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے تاریخ میں جانا ہی پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ کون تھے اور ان کا مسئلہ کیا تھا۔ تو یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ کسی بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے
قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قصائص ہیں، یعنی بہت سارے قصے بتائے گئے ہیں۔ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس میں کچھ خاص تو ہے نہیں۔ تو قرآن نے خود ہی بہت سارے قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن نے انسان کی تخلیق کا واقعہ جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور جتنی بھی اقوام ہیں ان کے قصے ہیں، ان کی وجوہات کیا تھیں ان کی ہلاکت کی، اور وہ کیسے لوگ تھے اور وہ کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں۔ تو قصائص جو ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اسٹوری جو ہے وہ پوری بتائی ہے کہ کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے بتوں کو توڑا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی پورا ایک قصہ موجود ہے، اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن اگر قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں پرانی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تردید کر رہے ہیں تو پھر یہ قصے ہیں کیوں یہاں پہ؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر سب قصے ایک ہی جگہ پر بیان نہیں ہوتے، یعنی پورا قصہ، سب قصے سے مراد ہے کہ ایک پورا قصہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے تو اسے ایک جگہ بیان کر دیا جائے۔ انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے، اس کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کی اسٹوری ہے، اسے ایک ہی جگہ بیان کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بات ایک صورت میں پڑھی ہے تو کوئی کسی دوسری صورت میں پڑھی ہوئی ہے، کوئی جملہ کہیں پہ پڑھا ہے، ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا پہلو کہیں اور جا کر بیان کیا ہے۔ تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا، اگر ان قصوں سے بعض اوقات ہمیں کہانیاں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ اس کہانی سے کوئی نہ کوئی اینڈ پہ سبق نکلتا ہے ہمارے لیے، تو ہمارا ذہن پھر اس طرف جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ اس لیے سنائی جا رہی ہیں تو پھر یہ ایک ہی جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی وہاں پہ ہے، کبھی وہاں پہ ہے، کبھی وہاں پہ ہے۔ ظاہر ہے انسان ایک چیز کو ایک پارے میں پڑھے گا، دوسری کو 8ویں پارے میں جا کے پڑھے گا تو اسے وہ بھول چکی ہوگی، اور اس کے لیے اس کو ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، خاص کر اس بندے کے لیے جو اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو پہلی دفعہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس طرح سے پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو ایک یہ سوال بھی جو ہے انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بنی اسرائیل کی کہانی بہت زیادہ سنائی گئی ہے بار بار، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو پرانی کہانی ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی ایک کہانی تھی، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے لے کر آئے ہیں، اور پھر وہ کس طرح سے صحرائے سینا میں وہ لوگ رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات تھے، کیا عنایات تھی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑا ہے، اور غضب کا جو ہے ان کو سامنا رہا ہے۔ تو یہ یہ تو بنی اسرائیل کی اسٹوری ہے، یہ مجھے کیوں سنائی جا رہی ہے؟ میں تو بنی اسرائیل سے نہیں ہوں، اس وقت کے مسلمانوں کو کیوں سنائی جا رہی تھی؟ یا اس کی وجہ صرف کیا یہی تھی کہ اس وقت کیونکہ آپ کے مخاطبین یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، تو ان کو ڈانٹ پلانی تھی، انہیں بتانا تھا کہ تمہاری تاریخ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو اسٹوری ہے یہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیا اس کے کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن میں بار بار تکرار کیوں ہے؟ قرآن کو اگر بار بار پڑھیں تو قریباً مجھے لگتا ہے کہ ہر صفحے میں ہی آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ دعوت ہے، اور پھر آخرت ہے، پھر آخرت اور توحید ہے، توحید اور آخرت ہے، زندگی اور موت کی حقیقت ہے، اور بیچ بیچ میں اخلاقیات، شریعت، قوانین اور قصے، کہانیاں، سب کچھ موجود ہے۔ تو بعض اوقات تو انسان اس کو آخرت اور توحید کو اتنا زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تکرار ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر پیج پہ یہی بات کریں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بار بار کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سننے والا اس سے اکتا بھی جاتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو لگتا ہے جب وہ پورا قرآن پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اگر اسے پوچھا جائے کہ اس میں کیا تھا تو وہ کچھ اخلاقیات بتا دیتا ہے، اور بتا دیتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ منافقین کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے توحید کا ذکر ہے، اور اس میں رسالت کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے آخرت کا ذکر ہے، اور موت کا ذکر ہے، بس اس طرح کی چیزیں، مطلب وہ 10-12 پوائنٹس وہ بتا دے گا۔ تو کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ تکرار ہی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ صرف یہی پوائنٹس جو ہے اس سے نکل سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سود کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی توحید اور آخرت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کوئی طلاق اور نکاح کے قوانین دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنا رویہ ایسا رکھو، یعنی ہر چیز کو ان دو چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی تکرار اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اس کی تکرار اس لیے اتنی زیادہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے؟
بعض اوقات قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ موضوع جو ہے وہ اچانک سے بدل جاتا ہے، اچانک سے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اہل قریش سے جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی، اور بعض اوقات ایک گروہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، رسول سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک سے مسلمانوں کی طرف کلام کا رخ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ موضوع اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس کی گرپ بھی نہیں ہے اس پہ، یعنی جس طرح ہم ایک اسٹوری پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک بک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس میں کچھ ہیڈنگز ہوتی ہیں، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، ایک بات کے اندر دوسری بات، دوسری کے اندر تیسری بات، ایک بات کے اندر دوسرے کا مکالمہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس بات کو بھی سوچتا ہے کہ قرآن میں موضوع اچانک بدل کیوں جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن دلیل کس طرح دیتا ہے، یعنی قرآن اپنی جو استدلال ہے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنا جو دعویٰ ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل لاتا کہاں سے ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھنا ہی مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے عام طور پہ پڑھتے ہوئے اس کو بس یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی موت میں دیکھو، اس میں تمہارے لیے دلیل ہے، اس میں تمہارے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو قرآن کس طرح سے بات کرتا ہے، وہ کہاں سے دلائل لے کر آتا ہے، دلیل قائم کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو اپنے حوالے سے، تو آپ اسے اپنی پرانی ہسٹری بتائیں گے کہ دیکھو میں نے تب تب آپ کے ساتھ یہ اس طرح سے معاملہ کیا تھا، تو کیا میں ایسا ہو سکتا ہوں، کیا میں تمہارے بارے میں ایسی بات کر سکتی ہوں، تو یہ کچھ دلیل قائم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور بعض کا لاجیکلی بات کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ خود سوچو کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے دلائل قائم کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کو تو وہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن نے یہاں سے بات اٹھائی ہے، یہاں سے بات اٹھائی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے لیے وہاں پہ بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا دی۔ اور آخر میں جو ہم لوگ سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا قرآن نے صرف مجھے ایمانیات کے بارے میں بتایا ہے، عبادات کے بارے میں، شریعت ہی سکھا رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی قرآن میری رہنمائی کوئی کرتا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہمارا جو قرآن فہمی میں مشکلات کا جو ٹاپک تھا وہ یہاں پہ کور ہو گیا، اور اب نیکسٹ جو ہے ہم اپنی سیریز میں انہی مشکلات کا پاسبل حل کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جب وہ خود گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، یا اس کو وہ کون سی معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے کہ جب اس معلومات کے بعد وہ قرآن کو کھولے تو اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔